السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک اور انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست ڈاکٹر شاہد علی خان، ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری میں ہوتے ہیں، اسکول آف نیچرل سائنسز میں، نسٹ میں۔ آج ان کا ہم انٹرویو کریں گے۔ تو ڈاکٹر شاہد، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، تھینک یو سو مچ فار دا انویٹیشن، تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر شاہد، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ سر بیسکلی میں ڈسٹرکٹ نوشہرہ خیبر پختونخوا سے ہوں۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بٹ رائٹ ناؤ اٹ از لائک اے ٹاؤن، تارو جمبا۔ سو یہ گاؤں ایکچولی لاسٹ ولیج ہے ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے، اور اس سے آگے جو سیکنڈ ولیج سٹارٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ پشاور میں آ جاتا ہے۔ سو ایکچولی وی آر ویری کلوز ٹو دا ڈسٹرکٹ پشاور اینڈ a little bit far away from district نوشہرہ، from نوشہرہ سٹی۔ اچھا، تو آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہے؟ میرا اسکولنگ پرائمری اسکول اور ہائی اسکول دونوں اسی گاؤں سے ہے، تارو جبہ سے۔ سو پرائمری اسکول کلاس 5 تک میں نے گورنمنٹ پرائمری اسکول تارو جبہ سے، اور اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول تارو جبہ سے ہی میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ اچھا، تو یہ جو آپ اپنا گاؤں بتا رہے ہیں، پیورلی ایک گاؤں کی طرح جیسے کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو آپ خود بھی کیا کھیتی باڑی سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ جی سر، موسٹلی لوگ جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یو نو دیٹ دیر از اے بگ ریولیوشنس اکراس دا ورلڈ اینڈ ایون ان پاکستان۔ سو لوگوں کا رجحان ابھی زیادہ تر ایجوکیشن کی طرف ہے۔ وہاں پر بہت سارے PhD اسٹوڈنٹس ہے، ڈاکٹرس ہے، اور اسٹارٹ میں میں نے کھیتی باڑی کی ہے اور ٹھیک ٹھاک کی ہے، ٹیل ماسٹر۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آپ نے میٹرک کر لیا، تو اس کے بعد FSc کہاں سے کیا آپ نے؟ جی، سو FSc میں نے 2004 سے اسٹارٹ لی، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نوشہرہ، اور 2005 میں نے FSc کی، اور سیم کالج سے میں نے BSc کمپلیٹ کی 2007 میں۔ اچھا، تو آپ نے FSc میں پہلے اگر ہم رہتے ہیں تو FSc میں کون سے سبجیکٹ تھے آپ کے؟ FSc میں میرے پری میڈیکل تھے۔ پری میڈیکل میں باٹنی، زوالوجی اور کیمسٹری، یہ مین سبجیکٹ آتے ہیں۔ تو آپ کا انٹرسٹ پری انجینئرنگ والی سائڈ پہ نہیں تھا؟ نہیں سر، اسٹارٹ میں میرا جو انٹرسٹ ہے وہ کیمسٹری میں تھا فرام کلاس 9۔ سو دیٹ از وائی آئی فوکسڈ آن کیمسٹری۔ سو کیمسٹری از لوگ جو ہے بائی چانس آتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کیمسٹری جو ہے میں نے بائی چوائس سلیکٹ کی ہے۔ اچھا، کیونکہ پری انجینئرنگ میں بھی میتھمیٹکس، فزکس اور کیمسٹری ہوتی ہے، لیکن آپ نے پری میڈیکل لیا، کوئی ڈاکٹر بننے کی طرف کوئی رجحان تھا، اس وجہ سے بھی لیا آپ نے پری میڈیکل؟ نہیں، میرا جو ہے رجحان اس سائڈ پہ نہیں تھا، میڈیکل سائڈ پہ، کیونکہ اس کے جو ایکسپینسز ہے وہ اس ٹائم ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو باٹنی، زوالوجی، یہ ایکچولی میرے فیوریٹ سبجیکٹ تھے، بایولوجی اور کیمسٹری اسٹارٹ سے۔ سو دیٹ از وائی آئی سلیکٹڈ۔ اچھا، تو اس کے FSc آپ نے پری میڈیکل میں کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا، BS کیا یا BSc کیا؟ سر یہ ایکچولی BSc کہتے 2 ایئرس ہوتے، 3rd ایئر اینڈ 4th ایئر۔ تو اس میں میرے میجر جو ہے وہ اگین کیمسٹری، زوالوجی اور باٹنی۔ اچھا، یہ آپ کے سبجیکٹ تھے۔ تو آپ نے کیا شروع سے سوچا ہوا تھا کہ آپ نے کیمسٹری کی طرف جانا ہے؟ یس۔ اچھا، تو پھر BSc کے بعد پھر آپ نے ضرور کہا ہوگا کہ MSc کریں، تو MSc آپ نے پھر کی؟ جی، MSc میں نے 2010 میں کمپلیٹ کی فرام پوسٹ گریجویٹ کالج کوہاٹ، وچ از ایکچولی افیلیٹڈ ود دا کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو وہاں پر میرا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ آرگینک کیمسٹری کا تھا۔ ایکچولی یہ پوسٹ گریجویٹ کالج تھا، تو ہم ایگزام وغیرہ کے لیے کوہاٹ یونیورسٹی میں جاتے تھے۔ تو یہ جو آپ کالج بتا رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے جو گاؤں ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے دور ہے یہ؟ جی، اٹ از اپروکسیمیٹلی 60 کلومیٹر اوے فرام آور ہوم ٹاؤن۔ تو آپ کیا ہاسٹل میں رہتے تھے؟ جی، وہاں پر ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، اینڈ آفٹر 1 ویک پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو آپ نے MSc کے دوران نہیں سوچا کہ دوسری سٹی میں موو کریں، جیسے اسلام آباد یا لاہور؟ حالات کچھ اس طرح تھے کہ
اس میں بڑوں نے بھی یہی مشورہ دیا اور میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ جو نیئرسٹ اسٹیشن ہے وہیں سے کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر ایم ایس سی کیمسٹری کر لیا, اس کے بعد پھر کیا سوچا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آفٹر ایم ایس سی میں نے کچھ پرائیویٹ اسکول میں 4-5 مہینے ٹیچنگ کی, اور پھر کالج ڈائریکٹریٹ سے ایک پوسٹ ایڈورٹائز ہو گیا فار دا وزٹنگ فیکلٹی ان پوسٹ گریجویٹ کالج نوشہرہ. سو آئی واز سلیکٹڈ دیئر. تو پھر میں نے 5-6 مہینے وہاں پر جاب کیا. پھر میرا جو ایک ٹیچر تھا انہوں نے مجھے HEJ کا مشورہ دیا کہ آپ جا کے وہاں پر ایم فل کر لیں کیونکہ آپ کا کیمسٹری اچھا خاصا بیک گراؤنڈ ہے. تو پھر اپریل 2011 میں نے وہاں پر انٹرنس ٹیسٹ دے دیا HEJ میں, اور وہاں پر جو ہے میں سلیکٹ ہو گیا فار دا ایم فل اسٹڈیز. تو یہ تو بڑا دور آپ چلے گئے, ایک دم سے آپ اپنی سٹی سے کراچی آئی گیس چلے گئے آپ. یس, بیکاز دے ور آفرنگ اسکالرشپ ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا, کسی نے بڑا اچھا آپ کو مشورہ دیا, کوئی آپ کا مہربان اچھے تھے کہ انہیں پتہ تھا HEJ کا پتہ تھا, کیا وہ پہلے وہاں سے پڑھ چکے تھے؟ سر اس کو پتہ تھا, وہ میرا ٹیچر ہے ڈاکٹر شاہ حسین, اینڈ ہی از لائک مائی ایلڈر بردر, اور وہ مجھے جو ہے بھائیوں کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں فرام دا ویری اسٹارٹ. تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ جا کے آگے پڑھیں اور آپ اپنا فیوچر بنائیں, وہاں پر آپ کو اسکالرشپ بھی ملے گا تو آپ کو کوئی فائنینشیل ایشو وغیرہ نہیں ہوگا. اچھا, ویری نائس ویری نائس, بڑا اچھا لگا سن کے کہ ایسے دوستوں نے آپ کو مشورہ دیا. تو پھر آپ ایم فل میں HEJ چلے گئے کراچی یونیورسٹی میں؟ یس. سو ایم فل میں we were approximately 200 people appear in the test, and we were 21 people was selected that times. So I was among one in the 21 people. تو پھر وہاں سے میرا جو سپروائزر ہے وہ ٹاپ سائنٹسٹ آف پاکستان ہے, نال فیلڈ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری. وہاں پر میں نے میڈیسنل کیمسٹری میں ریسرچ اسٹارٹ کر لی. We were actually isolating the drugs. We can, in simple words, we can call it secondary metabolites from the plants for the Alzheimer disease. Alzheimer disease کے لیے جو ہے ہم ڈرگ آئسولیٹ کر رہے تھے. اچھا, ڈاکٹر اقبال چودھری بڑا فیمس نام ہے, ڈاکٹر عطاء الرحمان کے اسٹوڈنٹ ہیں. یس. اچھا, تو آپ نے ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ کیوں نہیں ایم فل کیا؟ ایکچولی سر وہ تو بزی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو کرنٹ ڈائریکٹر تھا وہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری تھا. تو بہت کم اسٹوڈنٹ, وہ صرف PhD اسٹوڈنٹ کو سپروائز کرتے تھے کیونکہ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ہے وہ اس کا اسکیجول بہت زیادہ بزی ہوتا ہے, تو دیٹس وائی. اچھا, اس لیے پھر آپ نے پروفیسر اقبال چودھری کے ساتھ ایم فل کیا. تو انوائرمنٹ کیسا تھا؟ میں تھوڑا سا انٹرسٹیڈ ہوں HEJ کے حوالے سے, کیونکہ آپ فرسٹ انٹرویو دینے آئے ہیں جو کہ HEJ سے پڑھے ہیں. تو وہاں کا انوائرمنٹ ایم فل میں کیسا تھا؟ ہم PhD میں بعد میں بات کرتے ہیں کہ وہاں کا انوائرمنٹ کیسا تھا. ایکچولی HEJ جو ہے وہ صرف PhD لوگوں کو ڈگری دیتے ہیں ایکچولی. تو وہاں پر کوئی انڈر گریڈز یا BA اسٹوڈنٹ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. دیٹ انسٹیٹیوٹ از اونلی میڈ فار دا ریسرچ پرپس. تو موسٹلی اس کا ایم یہی ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ آ جائے وہ ڈائریکٹ MS لیڈنگ ٹو PhD پروگرام میں وہ پارٹیسپیٹ کر لیں. تو انوائرمنٹ تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہاں پر. آپ کو مطلب میں اگر آپ کو کہوں کہ میرے پورے لائف کا جو ایفرٹس ہے, اسٹرگل ہے, وہ ایک طرف, اور HEJ میں نے 2.5 سال یا 3 سال گزارے وہ ایک طرف. تو میں اس 3 سالوں میں جتنا سیکھ چکا ہوں, آئی تھنک سو کہ میں آئی ڈڈنٹ لرن ان مائی انٹائر لائف. اچھا, تو آپ نے پھر ایم فل کیا پروفیسر اقبال کے ساتھ, ان کے ساتھ پبلیکیشن بھی تھی MS میں, یا اس ایم فل تھا یا MS تھا؟ ایم فل تھا, ایم فل تھا. اور ایم فل آپ نے کیا, کوئی پبلیکیشن تھی ان کے ساتھ؟ جی, اس کے ساتھ ایک پبلیکیشن اس ٹائم آیا تھا. ٹھیک ہے. تو میں دیکھیں بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں میں HEJ کا نام سن کے, اور میں جاننا چاہ رہا ہوں وہاں کا ماحول. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ HEJ جو ہے یہ ایک اسمال لیبارٹری تھا جس کو فنڈ کر رہا تھا حسین ابراہیم جمال, H فار حسین ابراہیم جمال.
تو لیٹر آن اس کو پھر اور لوگ جو ہے وہ فنڈنگ کرتے تھے، اور یہ ایک چھوٹے سے لیب سے جس کی جو بیس تھا، فاؤنڈیشن تھا، وہ پروفیسر ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی نے رکھا تھا. پھر ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ہے اس کے ساتھ مل کے اس کو ایک بڑا انسٹیٹیوٹ بنا دیا ان لوگوں نے. تو اس میں وہ تقریباً میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اٹ از ناؤ سپریٹ اینٹی، سپریٹ یونیورسٹی، کیونکہ اس میں بہت سارے بایو ٹیکنالوجی ونگس، تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز، پنجوانی سینٹر فار مالیکولر میڈیسن اینڈ ڈرگ ریسرچ. تو وہاں پر اب وہ بہت اپڈیٹڈ ہو چکا ہے، اور میرے خیال سے ورلڈ ٹاپ کلاس ریسرچ جو ہے وہ اب وہاں پر ہو رہی ہے. اور وہاں پر باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ فارنر بھی آتے ہیں. اور آپ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا کویشچن یہ ہے کہ رات 12 بجے تک شاید کام کرتے ہیں یا 10 بجے تک کام کرتے ہیں، کچھ ایسا بھی ہے؟ ایگزیکٹلی بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتے ہیں، انکلوڈنگ جاپان، جرمنی، ملیشیا، نائجیریا، بہت سارے کنٹریز سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو اسکالرشپ ملتی ہے فرام تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز. میں نے خود یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ وہاں 12 بجے تک اسٹے کر لیتے ہیں، تو میں خود جو ہے کچھ ایسے ٹائم آ چکا ہے ہم پہ کہ ہم نے پوری رات جو ہے وہ لیب میں گزاری ہے. اچھا، بالکل صحیح. بڑا ہارڈ ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہاں کا. تو پھر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایم فل کر لیا، ہم نے ایچ اے جے کو بھی ڈسکس کر لیا، تو پھر آپ نے کیا سوچا کہ کیا کرنا ہے؟ ایم فل کے دوران جو ہے مجھے کچھ ہیلتھ ایشو آ گئے بیکاز آف دا انوائرمنٹ ان کراچی. تو ایکچولی میرا پلان تو تھا پی ایچ ڈی کا، کیونکہ جو پروفیسر تھا، پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری، اس جیسا کوئی پروفیسر میرے خیال سے نہ پاکستان میں ہے نہ باہر. تو میرا پورا ارادہ تھا کہ میں وہی اس کے سپرویژن میں ہی پی ایچ ڈی کر لوں، لیکن کچھ ہیلتھ ایشو کی وجہ سے میں نے وہاں پر ڈسکنٹینیو کر لیا، اور میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا. تو مجھے اس ٹائم 4 کنٹری سے آفر آئے تھے، ملیشیا، چائنا، برازیل اور سعودی عربیہ. تو سعودی عربیہ سے چونکہ آفر پہلے آئی تھی، اس لیے آئی ایکسیپٹ دا سعودی عربیہ آفر ان اگست 2014 اینڈ اسٹارٹڈ پی ایچ ڈی دیئر. اچھا، تو یہ جو آپ 4 آفر، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پی ایچ ڈی پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. یہ 4 آفر آپ کو شاید اس وجہ سے آئے تھے کہ آپ نے پروفیسر اقبال کے ساتھ کام کیا تھا، یا کچھ اور وجہ تھے؟ ایگزیکٹلی یہ بھی ایک ریزن تھی اس میں، کیونکہ اور دوسرا ایچ ای جے جو ہے وہ اپنا ایک برانڈڈ نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم میرے 1-2 پبلیکیشن بھی تھی، تو یہی ریزن ہے کہ اس میں سلیکٹ ہو گیا. اچھا، تو پھر آپ نے بتایا کہ کون سا کنٹری آپ نے آفر اس کا قبول کیا پی ایچ ڈی کا؟ سعودی عرب. کون سی یونیورسٹی سے؟ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی، اینڈ اٹ از ناؤ ایٹ 103 رینکنگ ان دا ورلڈ. اچھا، یعنی بہت اچھی یونیورسٹی ہے. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ یورپ کی طرف موو کرتے ہیں، آپ یورپ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہاں پر میں نے کچھ خاص اپلائی نہیں کیا تھا، اور کوئی آفر نہیں آیا تھا، تو دیٹ از وائی آئی سلیکٹڈ سعودی عربیہ. لیکن سر دیکھیں، میرا مشورہ بھی ہے یہ ریسرچر کو، جو ینگ ریسرچر ہے، اسٹوڈنٹس ہے، اس کو میرا مشورہ ہے، کیونکہ ریسرچ کے لیے 3-4 چیزیں چاہیے. ایک آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے، دوسرا ایف یو ہیو ریسورسز، آپ کے پاس ریسورسز ہے، اور اینڈ ایف یو آر کنسسٹنٹ ان دا ریسرچ. تو آپ کسی بھی جگہ، ایون آپ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بیٹھے، آپ جو ہے آرام سے اپنا ریسرچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کنسسٹنٹ نہ ہو، آپ کے پاس ریسورسز نہ ہو، آپ کے پاس آئیڈیا نہ ہو، تو ایف یو آر ان امریکہ یو ول ناٹ کمپلیٹ یور پی ایچ ڈی ان ڈیو ٹائم. بالکل ایگری کرتا ہوں میں اس بات سے. ہمارے یہاں پر پاکستان میں کافی اچھے جو ہے ریسرچر ہیں، ایون کچھ لوگ ہیں جو کہ شاید باہر بیٹھے ہیں اور وہ اتنے ریسرچر شاید نہ ہوں. میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے. تو پھر آپ نے وہاں پر ریسرچ شروع کی تو وہاں سپروائزر کون تھے؟ کوئی وہیں کے تھے یا کوئی باہر سے تھے؟ میرا سپروائزر جو تھا وہ پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ محمد اسیری. ہی ڈڈ ہز پی ایچ ڈی فرام یو کے، اور وہ چیئرمین تھا اس ٹائم کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا. اور ساتھ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک ایفیلیٹڈ سینٹر تھا کالڈ سینٹر آف ایکسلنس فار ایڈوانس مٹیریل اینڈ ریسرچ. سو میں نے پی ایچ ڈی جو ہے اسی سینٹر سے کمپلیٹ کیا. تو جو میرا کو سپروائزر تھا وہ ایکچولی پاکستانی تھا، فرام لکی مروت، پروفیسر ڈاکٹر شیر بہادر خان، اینڈ ناؤ ہی از دا نیشنل سعودی نیشنل.
اچھا، تو تھوڑا سا پی ایچ ڈی کے حوالے سے بتائیے کہ وہاں پر ہمیں یو ایس اے کا پتہ ہے، یو کے کا پتہ ہے، یورپ کا پتہ ہے کہ کورس ورک وغیرہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی کورس ورک ہوتا ہے؟ جی بالکل، پراپر کورس ورک ہوتا ہے وہاں پر. جو گریڈنگ سسٹم ہے وہ سیم لائک ان پاکستان. تو ہم باقاعدہ کلاسز لیتے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنا ریسرچ ورک بھی کر لیتے تھے. اچھا، تو آپ انہی کے اسکالرشپ پہ تھے؟ یس. اچھا، اور پھر آپ نے جو ریسرچ کی، کیا وہ ریسرچ وہی تھی جو ایم ایس میں کی تھی، ایم فل میں کی تھی آپ نے، یا اس کو چینج کیا، ریسرچ ڈائریکشن چینج کیا آپ نے؟ ایکچولی میں نے خود ریسرچ اپنا ڈائریکشن چینج کیا، کیونکہ میں نے جو میڈیسنل کیمسٹری میں کام کیا تھا اٹ از لائک ویری لیبوریس کام تھا، اور اس کے لیے جو ہے بہت فیسلٹی چاہیے. اور آئی تھنک سو کہ وہ فیسلٹی پورے ایشیا میں کہہ لوں تو وہ غلط نہ ہوگا، وہ صرف ہی چیزیں کے پاس ہے، اور وہ اس پہ ایکسپینسز بھی زیادہ آتے ہیں. تو وہ سارے فیسلٹی انہوں نے انڈر ون روف مینٹین رکھی ہیں. تو میں نے اپنا ریسرچ چینج کیا اور میں مٹیریل سائٹ پہ آ گیا، پولیمر سائٹ پہ. اور یہ آرگینک میں ہے یا ان آرگینک میں ہے؟ یہ آرگینک ہے، آرگینک کیمسٹری میں ہے. تو وہاں پر آپ کا ٹائم پھر اپنے کیسا گزرا؟ سپروائزر کے ساتھ تعلق کیسا تھا آپ کے؟ تو ہی واز ویری کائنڈ پرسن، بوتھ مائی سپروائزر اینڈ کو سپروائزر. اور وہاں پر چونکہ میں عادی تھا ایچ ای جیسے بہت ہارڈ ورک کا، تو میرا پروفیسر آتا تھا رات کو 8 بجے 9 بجے تو میں لیب میں ہوتا تھا. اگر وہ صبح 8 بجے آتا تھا تو میں لیب میں ہوتا تھا. تو بعد میں اس نے میرا ایک نام رکھا کریزی مین. سو جب بھی وہ آتا تھا تو مجھے کہتے ہیں ہاؤ آر یو کریزی مین، اور اس کے بعد پھر وہ چلا جاتا تھا. سو آفٹر کمپلیٹڈ مائی پی ایچ ڈی ان 2017 my professor actually offered me a post for the assistant professor. لیکن 2017 میں کچھ آئل انفلیشن آ گئی اور پرائسز کم ہو گئی، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے اسسٹنٹ پروفیسر کے انڈکشن پہ بین لگا لی. تو پھر ہمارا جو کام تھا وہ درمیان میں رک گیا. اچھا ٹھیک ہے، ہم اس پہ چلتے ہیں، ایک سٹیپ پیچھے آئیں گے. اور آپ کے جو سپروائزر کے ساتھ تعلق جو میں نے بتایا، آپ نے کہا بہت اچھے تھے، ایچ او ڈی تھے، پھر ٹائم بھی دیتے تھے آپ کو. تو پبلیکیشن کتنی تھی پی ایچ ڈی میں؟ جی پی ایچ ڈی میں میرے 25 پبلیکیشنس تھے. ویری نائس. سارے آئی ایس آئی کے پبلیکیشن؟ سر سارے آئی ایس آئی کے تھے، اور اس ٹائم جو اس کا کمولیٹو امپیکٹ فیکٹر تھا وہ 55 تھا. ویری نائس، ویری نائس، ویری انسپائرنگ. تو بڑا زبردست آپ نے پھر وہاں کام کیا. جیسے وہ آپ کے سپروائزر کہہ رہے تھے کریزی مین، تو واقعی آپ کریزی تھے کام کے لیے. تو بڑا اچھا لگا یہ سن کر. تو پھر آپ نے بتایا کہ وہاں پر اسسٹنٹ پروفیسر کی کوئی آپ کو آفر آئی، تو وہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں، وہ میرا خیال ہے کوئی بین ہو گیا. تو پھر کیا کیا آپ نے؟ جی اس کے بعد پھر مجھے ایک آفر آ گئی پوسٹ ڈاک کی چائنا سے. اچھا. تو وہ میں نے کچھ ریزن کی وجہ سے ریگریٹ کر دیا. ٹھیک ہے. پھر میں پاکستان آیا، لیکن پاکستان میں تقریباً 7-8 مہینے میں گھومتا پھرتا رہا، اپلائی کی مختلف جگہوں پہ، لیکن لاسٹلی مجھے یونیورسٹی آف سوابی میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر کا جاب مل گیا ان 2018. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ 7-8 ماہ آپ اپلائی کر رہے تھے، آپ کا تو بڑا اچھا پروفائل تھا، کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ تو سر آئی تھنک سو کہ کیمسٹری جو ہے وہ زیادہ سیچوریٹ ہو چکی ہے. تو اور یونیورسٹی بہت لمیٹڈ ہے ہمارے ایریا میں، بلکہ پورے پاکستان میں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ اپلائی جو ہے وہ ریگریٹ کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے کہ ناروے میں بھی ایک کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ تھا اور ان کے پاس سب سے لیز فنڈنگ ہوا کرتی تھی. بٹ اینی وے، تو آپ نے پھر یہاں پر یونیورسٹی آف سوابی میں آپ آ گئے، اور وہاں پر آپ نے کتنا عرصہ گزارا؟ ابھی تو آپ نسٹ میں ہیں، وہاں کتنا ٹائم گزارا؟ جی یونیورسٹی آف سوابی میں جنوری 2022 تک رہا. اچھا. اور پھر آپ نے سوچا کہ موو کیا جائے کسی اور یونیورسٹی میں، پھر آپ نے کہاں اپلائی کیا؟ جی میں نے یہی نسٹ میں ایک پوسٹ آ گیا آرگینک کیمسٹری کا، 1 پوسٹ تھا. ہم نے اپریکسیمیٹلی 32 لوگوں نے اپلائی کیا تھا، اور اس 1 پوسٹ کے لیے پھر میں یہاں پر سلیکٹ ہو گیا جنوری 2022 میں. اچھا. تو آپ کو یہاں پر تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، 1 سال سے کچھ زیادہ ٹائم آپ کو ہو چکا ہے. تو پھر یہ بتائیے کہ آپ نے جو ریسرچ ایم ایس میں جو ریسرچ کی تھی، ایم فل میں جو ریسرچ کی تھی، وہ تو آپ نے ڈسکنٹینیو کی، پی ایچ ڈی میں نئی ریسرچ شروع کی. تو ابھی آپ اسی ڈائریکشن میں ریسرچ کر رہے ہیں؟ سر ایکچولی ریسرچر شوڈ بی اے ڈائنامک پرسن. تو
میں جو ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ ایک ہی فیلڈ میں ریسرچ کر لیتے ہیں تو بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا وہ فیلڈ بہت زیادہ سیچوریٹ ہو جاتا ہے. تو اپنی فیلڈ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا چاہیے. تو میں اب تقریباً 5-6 ڈفرینٹ فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. اچھا، آپ جو ہے کیا آپ کا ایکسپیریمنٹل کا کام ہے یا تھیوری کا کام ہے؟ میرا ایکسپیریمنٹل ورک ہے. اچھا، اسی لیے آپ ہر وقت لیب میں بیٹھے رہا کرتے تھے پی ایچ ڈی میں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر بتائیے کہ ابھی آپ کرنٹلی جو کام کر رہے ہیں اس میں کتنا گروپ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کتنے ہیں، ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے، وہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. ابھی کرنٹلی جو ہے میرے گروپ میں ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے، 2 ایم ایس کے ہیں اور 3 بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں. لیکن میں ایز اے کو سپروائزر بھی سرو کر رہا ہوں اور یونیورسٹی میں. اچھا، تو آخر میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ٹوٹل پبلیکیشنز ابھی تک کتنی ہو چکی ہیں؟ سر میرے تقریباً اوور 80 پبلیکیشنس ہیں with cumulative impact factor of over 400 you can say. اس کے علاوہ میں نے 2 بک ایڈٹ کی ہے. نینو تھراپیوٹک اسٹریٹجیز اینڈ نیو فارماسیوٹیکلس، وہ آن لائن ہو چکے ہیں 2022 میں. اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اندر بک کیمیکل اینڈ میڈیسنل ویلیوز آف ہائیڈروجلس فار دا CRC پبلشر. اچھا، تو اس کے علاوہ بہت سارے بک چیپٹرز لکھے ہیں، تقریباً 10 پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں میں نے. اچھا، تو آپ کے جو کرنٹ ڈیزگنیشن ہے ابھی وہ کیا ہے؟ اسسٹنٹ پروفیسر. اسسٹنٹ پروفیسر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو بڑا اچھا لگا آپ کا پروگریس دیکھے. کوئی آپ کا ریسرچ پروجیکٹ بھی ہے؟ ابھی کرنٹلی جو ہے میرا کوئی ریسرچ پروجیکٹ نہیں ہے، کیونکہ کوئی فنڈنگ کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا، کیونکہ فنڈنگ ایکسیپٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو بڑا اچھا آپ کا ریسرچ پروفائل ہے. آپ نے پی ایچ ڈی میں 25 پبلیکیشنز کیے اور پھر ابھی 80+ آپ کی پبلیکیشنز ہیں. بڑا اچھا لگا ڈاکٹر شاہد آپ کا انٹرویو کر کے. آپ کیونکہ لیب کے ہیں تو کوئی آپ میسیج اسٹوڈنٹ کو، لیب میں کام کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹلسٹ ہیں، تو کوئی آپ میسیج اسٹوڈنٹ کو دینا چاہیں گے جو ریسرچ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو؟ جی، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بات بتاتا ہوں ہر ٹائم کہ آپ کوئی بھی کام کر لے تو وہ آپ ایک آرگنائز اور سسٹمیٹک وے سے کر لے، اور کوئی بھی کام آپ کر لے تو وہ آپ ریکارڈ اس کا اپنے ساتھ رکھے. کیونکہ کہ ہم جب ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں تو اس میں بہت مائنر چیزیں آ جاتی ہے جو کہ لاسٹ اسٹیجز میں ہمارے لیے ہیڈک ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو اس لیے میں اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ اپنا ہر ایک اسٹیپ جو ہے وہ نوٹ رکھا کرے، وہ آن دا ریکارڈ ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے ریسرچ میں کنسسٹنسی کے ساتھ کام کر لیں. تھینک یو ویری مچ فار سچ اے نائس میسیج. تو آڈینس، یہ تھے میرے ساتھ ڈاکٹر شاہد علی خان. بڑا اچھا لگا ان کا انٹرویو کر کے. تو یہاں پر آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، اگلے انٹرویو یا ولاگ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو سر. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.